اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کا بہت اہم اور ضروری قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی لام آ جائے اسے باریک پڑھیں گے۔ باریک کہتے ہیں آواز کو پتلی کر کے پڑھنا، جیسے الحمد، دیکھیے لام آ گیا نا، الحمد، نہیں پڑھیں گے یہاں پر الحمد۔ اور لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کا قاعدہ یہ ہے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہے تو پھر ہم اسے پر پڑھیں گے۔ پر کہتے ہیں آواز کو موٹی کر کے پڑھنا، جیسے ان اللہ، دیکھیے آواز کیسے لام میں، دیکھیے کیسے آواز میری اللہ کے لام میں موٹی ہو گئی۔ اسی طرح اگر وہاں پر پیش ہے تو ہم اسے بھی پر پڑھیں گے، جیسے حدود اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو ہم اسے باریک پڑھیں گے، جیسے امر اللہ۔ یہ بہت ضروری قاعدے ہیں، اسے شیئر کریں، لوگوں کو سکھائیں، بتائیں، کیونکہ قرآن پاک کا صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مقدس صحیح طریقے سے پڑھنے کا بہت اہم قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی را آ جائے، ہمیں یہ دیکھنا ہے را پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر را پہ زبر ہے یا پیش ہے تو ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے۔ پر پڑھنا کہتے ہیں آواز کو موٹی کر کے پڑھنا۔ میں جیسے زبر کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ربی، ربی نہیں، ربی، را دیکھیے موٹی آواز کر کے پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح پیش میں بھی پڑھیں گے۔ اگر را پہ زیر ہو تو ہمیں باریک کر کے پڑھنی ہے، جیسے رسالات، دیکھیے را کتنی باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں، باریکی کے ساتھ، یعنی آواز کو پتلی کر کے پڑھنا، باریکی سے پڑھنا کہتے ہیں رسالات۔ اسی طرح اگر را پہ جزم ہو یعنی رائے ساکنہ ہو، ایسی صورت میں ہم را سے پہلے والے حروف کو دیکھیں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حروف پہ زبر ہے یا پیش ہے تو پھر را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اگر اس سے پہلے والے حروف پہ زیر ہے تو پھر ہم اسے باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور یہ قاعدہ جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا صحیح طریقے سے ضروری ہے۔ اسے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔